السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 13، مطلب سبق نمبر 13 ہے لائن سے اگر ہم چل رہے ہیں تو۔ اور میر درد کی جو ہے، خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 ہے۔ پہلی غزل اس سے پہلے میں نے کر لی ہے، اور خواجہ میر درد کا ہم نے جو تعارف بھی اس سے پہلے والے غزل میں کر لیا، تو آج غزل نمبر 2 ہے ان کی۔ تو ایک ایک میں شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کی تشریح کر دوں گی، مطلب اس پہ ایکسپلین کر دوں گی، سمجھا دوں گی آپ لوگوں کو۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ تو اس والے شعر کو اگر ہم عشق حقیقی یعنی خدا کے عشق کے تحت اگر دیکھیں، عشق حقیقی کا مطلب ہوتا ہے خدا سے محبت کرنا، اور عشق مجازی کا مطلب ہوتا ہے جو انسانوں سے محبت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عشق مجازی، اور عشق حقیقی خدا سے محبت۔ تو اگر اس شعر کو ہم عشق حقیقی تحت دیکھیں تو درد کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تجھ کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ بھی کچھ ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کا والی صرف خدا ہے، خدا کی ذات ہے۔ چونکہ دوسرے مصرعے میں سوالیہ نشان ہے تو یہ محض استفہام کے لیے نہیں بلکہ اس میں تاکید کا پہلو ہے کہ عشق مجازی کے طور پر معنی محدود ہو جاتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب سے یہ کہے کہ اس دنیا میں تیرے سوا بھی کچھ ہے، تو اے محبوب تیرا یہ گمان غلط ہے، میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے۔ یعنی تجھ سوا دنیا میں اور کچھ بھی ہے، تو یعنی اگر محبوب کے لیے لیے جائیں تو وہ تو بالکل ہی وہ ہو جائے گا نا، کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ گمان محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا گمان غلط ہے اگر تو یہ کہہ رہا ہے، محبوب کہہ رہا ہے کہ۔ اب اس کے بعد اگلا شعر ہے دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سے سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ تو یہ شعر عشق مجازی سے تعلق رکھتا ہے۔ درد کہتے کہ اے محبوب میرے دل نے بھی تیرے طور طریقے سیکھ لیے ہیں، جس طرح تو ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، کبھی اقرار کبھی انکار، یعنی آن میں کچھ، آن کا مطلب ہوتا ہے پل میں کچھ، اگلے پل کچھ۔ تو اسی طرح اس کی دل کی کیفیت ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غم زدہ، ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں ہوتی۔ اب اگلا شعر ہے ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر جو میر درد عشق سے سرشار عاشق کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ اس کے خیال میں کچھ آتا ہے اور وہ کچھ اور دیکھتا ہے، یعنی سوچ اور دھیان کے مطابق کام نہیں ہے، یعنی ایک اضطرابی سی کیفیت ہے، ایک پریشانی کی سی حالت ہے۔ اب اگلا شعر ہے اور بھی چاہیے سو کہیے اگر دل نامہرباں میں کچھ ہے۔ تو درد محبوب سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے جی میں جو آیا ہے تم نے کیا، اگر تمہارا دل نامہربان ہے، سخت دل پتھر دل ہے، تو تیرا دل پتھر ہے، تو اس کا اتنا برا بھلا کہنے پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو کہہ دیتے ہیں کہ میں سننے کے لیے تیار ہوں، کہ تم جو بھی کہو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگلا شعر ہے لاسٹ ہے آخری، درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں مطلب نقصان، فائدہ اس زیاں میں کچھ ہے۔ تو اس شعر میں دیکھیے فائدہ اور زیاں ہے، فائدہ اور نقصان یہ دیا ہوا ہے، تو صنعت متضاد ہے۔ تو اس والے شعر میں قاعدے سے کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں سوچنے میں اور کبھی کبھی خود ہی سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ اپنے آپ سے کہ اب کیا کرے گا۔ عاشق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، نامہربان محبوب اداؤں اور جفاؤں سے تنگ آ کر درد یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایسے پتھر دل محبوب سے دل لگا کر تجھے کیا ملا، تو یہ سمجھتا ہے کہ اب تک جو تیرا نقصان ہوا ہے اپنے آئندہ فائدہ ہوگا، تو یہ تیری نادانی ہے، تو سراسر تیرا ہی نقصان ہے، یعنی جو فائدہ ہے وہ بھی تیرا ہی نقصان ہے۔ تو سوچا ہے نا کہ فائدہ ہے لیکن اس میں تیرا ہی نقصان ہے۔ تو ہماری جو یہ غزل ہو گئی ہے مکمل۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے تو یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ۔
تو یہاں پر لفظ و معنی یعنی الفاظ معنی ہے. لفظ و معنی تو پہلا لفظ ہے گمان، خیال، آن، لمحہ، پل، یعنی ایک آن میں بولتے ہیں نا، ایک پل میں. ضیاع یعنی نقصان. تو یہ دیکھیے یہ والے پیج کے تو مکمل ہو گیا. نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے. اگلے پیج پر اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ درد کی یہ غزل سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے. وہ شاعری سہل ممتنع کی شاعری کہلاتی ہے جس کو پڑھ کر یہ احساس ہو کہ ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کہنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہنا دشوار ہوتا ہے. لیکن یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آسان تو لگتی ہے، ہمیں سہل لگتی ہے، لیکن ہم جب لکھنے بیٹھیں، کہنے بیٹھیں تو وہ دشوار لگے گی. تو ایسی غزل کو سہل ممتنع کہتے ہیں، اور یہ سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے. انہیں آسان سی لگ رہی نا، شعر سارے آسان سے لگ رہے ہیں. اس کے بعد اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں ضیاع، دوسرے مصرعے میں ضیاع لفظ آیا. مقطع یعنی غزل کا آخری شعر ہوتا ہے نا، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس والے آخری شعر کو مقطع بولتے ہیں. تو آخری شعر میں جو ہے ضیاع لفظ آیا نا 2 بار، تو یہ ایک ہی لفظ ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں گما اور جہاں کے قافیے میں استعمال ہو، اس لیے نون نقطہ کے ساتھ لکھا گیا ہے. یعنی گما ہوتا ہے تو یہ گمان، زیان، ٹھیک ہے نا، زیاں ہوتا ہے لفظ، لیکن ضیاع ہوتا ہے تو نون لگا کے زیان کر دیا. تو یہ ہمارے دونوں جو ہو گئے غور کرنے کی بات. اس کے بعد سوالات، ہمارے 3 سوالات ہیں، تینوں کے جوابات ہم دیکھ لیں گے. تو پہلا سوال ہے مطلب میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو جوابات دیکھ لیجئے تینوں کے. تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے مطلب میں شاعر عشق حقیقی کے تحت خدا سے مخاطب ہے، اور عشق مجازی میں محبوب سے. یعنی حقیقی میں تو خدا سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں، اور جب عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے تو محبوب سے. اب دوسرے شعر میں آن سے کیا مراد ہے؟ یہاں آن سے مراد ہے پل بھر یا لمحہ. آن کا مطلب ہوتا ہے نا ایک آن میں یہاں، ایک آن میں وہاں، یعنی پل بھر تو یہاں ہے، پل بھر وہاں. اب اگلا سوال ہے مطلب میں فائدہ اور نقصان کے الفاظ کے تحت استعمال میں کس صنعت کا لحاظ رکھا گیا؟ تو فائدہ اور نقصان تو اپوزٹ ورڈ ہے نا، متضاد الفاظ ہیں، تو فائدہ اور نقصان متضاد معنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے اس مطلب میں صنعت تضاد کا لحاظ رکھا گیا. تو یہ تو بہت آسان ہے، پہلے بھی بتا دیا میں نے. ضیاع کا مطلب نقصان ہوتا ہے نا، تو ضیاع اور فائدہ جو ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو صنعت تضاد ہے. تو ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گئے. دیکھیے یہیں پر تینوں جوابات ہو گئے ہیں ختم. تو یہیں پر غزل بھی ہماری مکمل ہوگی. آگے عملی کام وغیرہ کچھ نہیں ہے اور کوئی سے بھی کویشچن نہیں ہے. تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کرتی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند بچے آپ کے فرینڈس وغیرہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو، ان کو ہیلپ ملے، تو آپ کو ہیلپ کا ثواب بھی ملے گا. اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہمت بڑھائیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.